بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا ایسا راز ہے کہ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھ لو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھی، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا کو بھول جاؤ۔ خدا کی قسم، دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ یہ ہے، سورۃ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں،
اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری ذات کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کو اللہ نے ہی انجام دینا ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درجہ ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ Please subscribe, like, share and comment. And for more videos, watching Sabah Wazifa TV. Thanks for watching.